دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پاک پڑھا جائے، اور اس پڑھنے کا کوئی وقت ہے تو وہ بھی رہنمائی کی جائے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں، ایک آدھ حدیث کے علاوہ۔ درود پاک جیسی عبادت انسان ہر وقت کر سکتا ہے، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو۔ اللہ کی توفیق سے جس وقت بھی پڑھا جائے اس کو پڑھنا ممکن ہو، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ درود پاک کی جو فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو اجر و ثواب فرمایا ہے، اس کے حوالے سے ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو یہ 30 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ معاف ہوئے، اور 10 درجات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ دوسری روایت جو اسی سے متعلقہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے تو فرشتوں کے سردار یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کی برکت کے لیے، اس کی زندگی میں برکت، اس کے مال کے اندر برکت کے لیے اس کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اور اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ یعنی اس پر، کس پر؟ جس بندے نے درود پاک پڑھا۔ کہ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کی برکت کے لیے، اس کی زندگی کی برکت، اس کے مال کی برکت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اور پھر اس پر سلامتی بھی بھیجتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی کی سلامتی، کسی کی زندگی کے اندر برکت اور کسی کے مال کے اندر برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو جب وہ دعا فرما رہے ہیں اور اللہ انشاءاللہ ان کی دعا کو قبول فرما رہا ہے، تو جس وقت ہم جیسا گناہگار اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مال، اس کی زندگی میں برکت کی اللہ سے دعائیں کرے اور پھر اس پر سلامتی بھی بھیجے، تو میرے بھائی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں درود پڑھنے کی وجہ سے اتنی برکات حاصل ہو رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے کہ جو شخص بھی
مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ وہ درود پاک محمد رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور صرف پہنچاتے ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کا تذکرہ اپنی مخلوق ملائکہ کے درمیان بھی کرتے ہیں کہ اس میرے بندے نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، جو شام کو 10 دفعہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ سگا باپ اپنی اولاد کے لیے ایک نیکی بھی نہیں دے سکے گا، بیٹی اپنی سکی ماں کو اگر ایک نیکی کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی نہیں دے گی۔ اس دن جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے حساب سے اپنے اعمال کے لحاظ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اللہ سے اور اس کو اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کروں گا۔ ہم جیسا گناہگار خطاکار جس کی پوری زندگی گناہوں کے اندر لتھڑی ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی ہے، اگر اللہ سے توفیق مانگ کے صبح شام 10 دفعہ ہم درود پاک پڑھ لیں اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جیسی ہستی ہمارے لیے شفاعت کرے، آپ جیسی ہستی اللہ سے سفارش کرے کہ یہ شخص دنیا میں مجھ محمد پر درود پڑھتا رہا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، میری شفاعت قبول ہوگی۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، پھر دعویٰ محبت رسول کا، کیسی محبت کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں جن کی زبان مبارک سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں نکلتا تھا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد رسول اللہ کی زبان سے صرف وہی بات نکلتی تھی جو عرش والے رب کی بات ہوا کرتی تھی، صرف زبان نبوت استعمال ہوتی تھی، بات اللہ کی ہوا کرتی تھی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی بات جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے 70 دفعہ اس کی برکت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے، 70 دفعہ، ایک دفعہ درود پڑھو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا فرشتے ملائکہ 70 دفعہ اس کی برکت کے لیے، زندگی کی برکت، مال کی برکت، جان کی برکت، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر برکت کی دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سوال کا اگلا حصہ کہ کتنا پڑھا جائے، یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں کتنا آپ پر درود بھیجا کروں؟ اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، دعا کے حوالے سے بات ایک آ گئی ہے ضمن ذہن میں، تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھا کرو،
جس دعا کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور اگر دعا مانگتے وقت درود پاک پڑھو گے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتا ہوں، کتنا درود پڑھوں؟ اگر میں دعا کے حصے کر لوں، وقت مقرر کر لوں، ایک حصہ آپ کے لیے خاص کر دوں، 3 حصے میں اپنی حاجات اللہ سے مانگ لوں۔ ہر انسان کو حاجات ہوتی ہیں، کسی نے بیماری سے شفا مانگنی ہے، کسی نے کاروبار کی مصیبت ہے، معاشی پریشانی اور طرح طرح کی مسائل پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے وقت اس نے مانگنی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا، باقی 3 حصے اگر میں اپنے لیے اللہ سے حاجتیں مانگ لوں، اپنے لیے دعا کر لوں، کیا کہ یہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی اگر اس میں تو درود پاک کو اور بڑھا لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت بھی دعا کے لیے ہے اس میں سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھ لیتا ہوں، آدھا وقت جو ہے اپنی حاجات اللہ سے مانگ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لے، وہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 حصے آپ پر درود پڑھ لوں اور 1 حصہ میں اپنی حاجات اللہ سے مانگ لوں یہ کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ 3 حصے تو پہلے بھی کہہ رہا تھا، 1 حصہ اپنے لیے رکھا تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو بڑھا لوں تو میرے حق میں بہتر ہے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صرف آپ پر درود ہی پڑھ لوں، اپنے لیے میں کچھ بھی نہ مانگوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اپنی حاجات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے سارے غم دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے دل کے اندر موجود تمام حاجتوں کو بغیر مانگے ہی پورا فرما دے گا۔ اللہ کو پتا ہے دل میں تیرے کیا ہے، تو کیا مانگنا چاہ رہا ہے، تو نے زبان پر وہ الفاظ نہیں لے کر آیا، مجھ محمد پر درود ہی پڑھتا رہا ہے، تجھے کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، تیرے دل کے اندر موجود ہے، دلوں کو کے حال جاننے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، تیرے دل کے اندر موجود تھی باتیں، تو اللہ سے مانگنا چاہ رہا تھا، لیکن تو نے پورا وقت مجھ محمد پر ہی درود پڑھتا رہا۔ اے میرے صحابی اگر تم صرف مجھ پر درود ہی پڑھتے رہو گے، باقی تیری زندگی کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہی پوری فرماتا چلا جائے گا۔ اور میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور ایک بات یہاں میں اور بھی ذکر کرتا چلوں، درود پاک پڑھو، ضرور پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، لیکن درود پاک کوشش کر کے وہ پڑھو جو درود پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، جو احادیث کے اندر سے ملتے ہیں، وہ درود پاک پڑھو۔ اپنا بنایا ہوا درود پاک اس میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، آپ کے فرمائے ہوئے کلمات کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لہذا درود پاک پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہاری زندگی کی پریشانیوں کو دور کرے گا، زندگی کے غموں کو دور کرے گا، اللہ معاشی پریشانیاں دور کرے گا، اللہ صحت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ پڑھو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.